چوتھا طبقہ وہ ہے کہ جن کو اٹھایا گیا اور جن کو مارا گیا، ٹارچر کیا گیا. مثلا اس کی ایک مثال ہے صداقت عباسی. اب صداقت عباسی دیکھیں، انتہائی جنہیں کہتے ہیں نا کہ جو عوام سے اٹھ کے کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے، بالکل سطحی نیچے سے اٹھ کر آیا ٹیچر. اور انہوں نے ایم فل کیا انہوں نے. ان کے اپنے کئی اسٹوڈنٹس پاکستان کی اسمبلیوں میں پہنچے. صداقت عباسی صاحب کے اپنے اسٹوڈنٹس پاکستان کی پارلیمنٹ کا حصہ بنے. اور ایک زمانے میں وہ اسلام آباد میں اے لیولز کے او لیولز کے بہترین جو 4-5 ہوتا ہے نا، جو بچے پڑھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں اکیڈمی میں یہ سر پڑھاتے ہیں یا فلاں، تو وہ جو 4-5 بہترین ٹیچرز تھے ان میں سے ایک ان کا شمار ہوتا تھا. پھر انہوں نے اسی ایجوکیشن کے شعبے میں کام شروع کیا اور انہوں نے اپنا اسکول کا ایک سلسلہ بنایا. اور بڑی دیکھیں نا، شاہد خاقان عباسی ایک بڑا سیاسی نام، اور پنڈی ڈویژن کے بڑے بڑے سیاسی جگادری، ان سب کو پچھاڑتے ہوئے محنت کر کے، ہم نے تو دیکھا نا اپنی آنکھوں سے، وہ کچھ بھی نہیں تھے. ہی واز اے نو بڈی ان پالیٹکس ایٹ آل 2018 کے الیکشن سے پہلے. یعنی وہ نو بڈی سے مراد ہے کہ جو بڑے سیاسی قد کے لوگ تھے، لیکن وہ ان کا ایک نظریہ تھا، وہ لگے رہے پارٹی کے اندر، مختلف آفیسز پہ رہے، اور عمران خان صاحب نے ان کو پارٹی کے تنظیمی عہدے دیے، اور وہ اسٹرگل کرتے کرتے وہ اس نہج پر پہنچے کہ 2018 کے الیکشن میں انہوں نے بڑے بڑے سیاسی جو جگادری تھے ان کو ہرا کے وہ پاور میں آئے. اب ان کو جب اٹھایا گیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا. میرے اپنے جو ذرائع ہیں، میں ان کی طرف سے آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے اوپر دباؤ تھا کہ یا وہ مسلم لیگ نون کو جوائن کرے یا وہ آئی پی پی کو جوائن کرے. تو انہوں نے کہا کہ میں سیاست پر لعنت بھیجتا ہوں، ایسی سیاست جو عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھوم کر اور مسلم لیگ نون کے درک پر جا کر کی جائے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی سیاست پر جو عمران خان کے ساتھ بے وفائی اور دغا کر کے، اور وہ آئی پی پی جیسی یہ جو نومولود ٹیسٹ ٹیوب پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں جا کر کی جائے. انہوں نے کہا میں سیاست نہیں کروں گا. آپ کو اس بات سے اعتراض ہے نا کہ میں عمران خان کے ساتھ کیوں کھڑا ہوں، تو میں سیاست ہی نہیں کرتا. کہا کہ نہیں، سیاست تو کرو گے، اور کرو گے بھی وہاں جہاں ہم چاہتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی میں کرتا ہی نہیں سیاست یار، آپ کو اس سے مسئلہ ہے نا عمران خان سے، تو میں نہیں کرتا عمران خان کے ساتھ سیاست، میں سیاست چھوڑ دیتا ہوں. لیکن یہ آپ کو سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ میں ادھر کروں یا ادھر کروں، میں سیاست ہی نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی. سیاست سے کنارہ کشی جب انہیں اٹھایا گیا، تو اب اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ابھی چیف جسٹس نہیں بنے تھے. تو جب ان کو اٹھایا گیا اور ان کو جو جس تشدد کا نشانہ بنایا، جو ان کے اوپر وائلنس ہوا ہے، جو ٹارچر ہوا ہے، جس طرح آپ ابو غریب جیل کی کہانیاں سنتے ہیں، جس طرح آپ گوانتانامو بے جیل کی کہانیاں سنتے ہیں، جس طرح آپ عقوبت خانوں کی کہانیاں سنتے ہیں، جیسے ایران میں شاہ آف ایران نے ایوان جیل بنائی تھی، جس جیل میں آج بھی اگر آپ جائیں تو جس طرح وہ تشدد کرتا تھا شاہ اپنے مخالفین کی، اور ساواک جس طرح تشدد کرتی تھی، وہ تشدد انہوں نے وہاں مختلف مجسموں کی صورت میں قیدیوں کو لٹا کے دکھایا ہوا ہے کہ ان کو، اور جس کیفیت کے ساتھ تشدد کیا جاتا تھا وہ سارا انہوں نے وہاں پہ عملی صورت میں اس کو سکیچ کر کے رکھا ہوا ہے. اس طرح سے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اور لیکن وہ انتہائی میں کہتا ہوں انتہائی استقامت کا مظاہرہ انہوں نے کیا، انتہائی جواں مردی کا مظاہرہ کیا، انتہائی بہادری کا مظاہرہ کیا. انہوں نے عمران خان کے خلاف پھر جو انٹرویو جس طرح ڈان نیوز کے اوپر وہ ہوا، وہ بھی کہانی میں اس سے بھی واقف ہوں. کبھی وقت آئے گا تو وہ کہانی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہ کس طرح سے وہ انٹرویو ہوا، کون کون وہاں پر موجود تھا اس انٹرویو کے وقت. جو اینکر ہیں وہ سارے حالات و واقعات سے وہ جو عادل شاہ وہ سارے حالات و واقعات سے واقف تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں کر ہو رہا ہے. اس کے باوجود وہ انٹرویو وہاں ہوا، اور انہوں نے اور جو ریاست چاہتی تھی کہ وہ بولے، انہوں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، اور مقصد پورا نہیں ہو سکا کہ عمران خان کو، بشرا بی بی کو، ان کو بیشنگ کی جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے. اور پھر وہ ویڈیو یاد ہے آپ کو جب وہ اپنی والدہ کو ملنے کے لیے گئے
کچھ دیر کے لیے جب وہ باہر آئے تو وہ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے گئے تو ان کے گھر کے کسی فرد نے وہ ویڈیو بنائی, پھر وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی. وہ دیکھا آپ نے ایک بیٹے کا اپنی ممتا کے ساتھ جو ملاپ تھا, اور وہ ماں کس طرح سے تڑپی ہوگی اتنے دنوں تک, بیٹا جو ہے وہ دور ہے اور وہ کس زندگی اور موت کی کیفیت سے ہے, لامعلوم کہ وہ واپس بھی پلٹے گا یا نہیں پلٹے گا. اور مزید جو ان کے اوپر تشدد ہوا کس طرح سے تھا, کس قسم کا تھا, وہ بات بھی پھر کبھی آپ دوبارہ مجھ سے ضرور کبھی پوچھے گا, میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ تشدد کس نوعیت کا تھا. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو کندن بن کر سامنے آئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو نظریاتی بن کر سامنے آئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان نہیں, یہ پاکستانی سیاست کے لیے, پاکستانی سیاست کی ریڑھ کی ہڈی بنیں گے یہ صداقت عباسی جیسے لوگ, جس ریڑھ کی ہڈی پر بار بار حملے ہو رہے ہیں, جس پر تازیانے مارے جا رہے ہیں, جس ریڑھ کی ہڈی کو اس سپائنل کارڈ کو توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے تاکہ ہم پورے وجود کو, اس ملک کے سیاسی وجود کو ہم اپنے پاس کنٹرول میں لے کر آ جائیں. یہ وہ لوگ ہیں جو فولاد کی طرح سے پاکستان کے نظام کو بچانے کے لیے ان کو کھڑے ہونا چاہیے, کھڑے ہوں گے. ایسے لوگ جو ہے نا, ان کو عمران خان صاحب کو صرف واپس نہیں لانا چاہیے, ان کو اپنے ماتھے کا, اپنے سر کا تاج بنانا چاہیے, ان لوگوں کو اپنی پارٹی کا فیس بنانا چاہیے. تحریک انصاف ان سے ہونی چاہیے. یہ ہے تحریک انصاف اصل میں, یہ ہے پولیٹیکل میٹیریل اب جو نکل کر سامنے آ رہا ہے. تو جو آپ کا سوال تھا نا کہ کیا اب یہ لوگ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے, میں نے آپ کے سامنے کیٹیگرائز کیا ہے. تو یہ جو کیٹیگری ہے نا, یہ تو یار عمران خان نے وہ تشدد یا وہ تکلیف نہیں سہی, میں اتنا بس آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ بہت ساری جو ان لوگوں نے سہی ہے, صداقت عباسی جیسے لوگوں نے, وہ تو شاید بہت ساری باتیں سر ان کے علم میں بھی شاید نہ ہوں. بالکل ساری بات ہے, وہ تو اندر ہے نا, ان کے علم میں تو بہت ساری باتیں, ایک کمیونیکیشن گیپ ہے. ویورز, امیر عباس صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اگر آپ کا اس حوالے سے کوئی سوال ہے یا آپ تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹس باکس میں کر سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ.